بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک محفل میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور اسی دوران میں پتہ چلا کہ ان کی عمر 90 سال تھی۔ چنانچہ محفل میں موجود لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی اچھی صحت کا راز تو بتائیں، تو وہ کہنے لگے کہ بس بیمار نہ پڑو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ بس کی بات ہے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ کیسے، آپ بتائیے، ہم عمل کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ منہ میں کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا ایک قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ وہ بزرگ پھر کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدہ اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ وہاں موجود لوگ ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارے آج کل کے اکثر نام نہاد عالموں کے مقابلے میں یہ بزرگ کتنا بڑا عالم تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ کھانے کے حوالے سے ایک اور بات سنو کہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ ڈال لے تم کھانا شروع نہ کرو۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے، یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایسا کرنے سے تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا کہ آپ نے پہلے اس کے بندے کا خیال رکھا۔ یہ بات یاد رکھو کہ کھانا جسم کی غذا اور بسم اللہ روح کی غذا ہے، تو آپ ایسے کھانے سے بیمار نہیں ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ یہ ہمارے دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ہم میں سے اکثر لوگ محروم ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں اپنے والد صاحب سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتا رہتا ہوں خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ ایک روز میں نے ان سے کہا کہ بابا جی میرے لیے دعا کیجیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ان کے والد کہنے لگے بیٹا مغفرت کی دعا کا طریقہ بڑا آسان ہے اور اس کے قبول ہونے کی بھی گارنٹی ہے، بشرطے کہ جیسا میں کہتا ہوں تم ویسا کرو۔ کہنے لگے کہ مغفرت کی دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے پروردگار، اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں سے میرا ماضی میں واسطہ رہا ہے اور اس وقت جن لوگوں سے میرا ملنا جلنا ہے، ان میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، میرا حق مارا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی جائے، تو میں نے ان سب کو معاف کیا۔ آج سے میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض یا حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، اور تیری جتنی بھی مخلوق ہے میں نے ان سب کو معاف کیا، اور اے اللہ میری دعا ہے کہ تو مجھے بھی معاف کر۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ نصیحت سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، معافی کی درخواست کرتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے طور پر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کسی سے ہمارا کسی چھوٹی سی بات پر کوئی جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو دل میں لے کر ہم اسے کیا کیا نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ لوگوں کی عدالتوں میں برسوں تک مقدمات چلتے ہیں، کیسے لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اور یہ نہیں کہ غیروں کے ساتھ بلکہ اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں کے ساتھ، آفس میں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا ذرا سی بات پر ہمارے تنازعات چل رہے ہیں اور ہم انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور دوسری طرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے اللہ سے مغفرت مانگنے کا اگر ہم خود اپنے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا
جذبہ پیدا نہیں کرتے. معاف کرنے کا اجر بہت بڑا ہے. سامعین، جہاں تک مغفرت طلب کرنے کا تعلق ہے تو ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پر ایسا وقت آن پڑا ہے کہ ہم کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے ہی گھروں میں قید ہو کر رہے ہیں. کچھ مہینے پہلے ہم بالکل آزاد تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اور عبادات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان موجودہ حالات میں ہمیں بہت زیادہ فرصت عطا کی اور ہمیں ایک سنہری موقع حاصل ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے فرصت کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، نفل نمازیں ادا کریں اور استغفار کریں. استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کرنا اور اس سے معافی طلب کرنا. یہ تسلیم کرنا کہ مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس کو استغفار کہتے ہیں. پریشانیوں سے نکلنے کا یہ بہت بڑا حل ہے. جیسے قرآن حکیم میں بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتا کہ میں تم پر رحم کروں. تو معلوم ہوا کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کیسے کرنا ہے اور اس کا سب سے بڑا ادب کیا ہے. استغفار کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اپنی غلطیوں اور گناہوں کا بھرپور اعتراف کریں. یہ بہت بڑا ادب ہے استغفار کرنے کا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تو کہتے، اے اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، بھول کر کیے ہیں اور عمدن بھی کیے ہیں، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہے. چنانچہ ہمیں استغفار کرنے کا یہی طریقہ اپنانا چاہیے. سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.